اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی۔ ایک ایسے دور میں جہاں انسانوں کا ذہن خراب ہو چکا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کل کا جو شرک تھا وہ تو بڑا سادہ سا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اسی طرح سے مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، کوئی سورج کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی تاروں کے آگے۔ لیکن آج کا شرک کتنا عجیب ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ دیکھیے اتنی سادہ سی بات ہے، اگر ایک انسان اپنی ذات پر اپنے رب کا حق تسلیم نہیں کرتا تو جانتے ہیں چینج کیا آتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک، اپنے جسم کا مالک اور اپنے فیصلوں کا مالک سمجھتا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ آپ نے یہ فکرے اچھلتے ہوئے سنے ہوں گے، اور وہ جو پاپولر فکرہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ توحید ہے؟ اس کا کسی دین سے تعلق ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ جو کہتا ہے نا میری مرضی، وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا، مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا، میں آزاد ہوں، میرے فیصلے میری مرضی کے مطابق، جو مجھے سوٹ کرتا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے بچھا دینا، جھکا دینا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ٹیسٹ مل گیا ایمان کا، وہ ایک راستے پہ چل پڑا ہے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پر؟ گھر میں کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور گھر والے یوں تو صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ابھی جانے کا وقت نہیں تھا۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے کسی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، کسی ڈیتھ پہ۔ گھر والوں کا صبر بے مثال تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک فقرہ زبان سے نکلا تو یہ کہ ابھی اس کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ تو میں نے انہیں کہا، اس کا فیصلہ آپ کے اور اس کے رب نے کرنا ہے، اور اس نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کر رکھا تھا۔ اس کو پتہ ہے کسی نے کب جانا ہے۔ ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صبر کرنا ہے، ہمارا کام راضی ہونا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، کیا وہ نیکی نہیں کرتا؟ جو صبر کرتا ہے، کیا وہ نیکی نہیں کرتا؟ اب ہے ایک نیکی راضی ہونا، لیکن جس نے جتنی مشقت کے ساتھ خود کو راضی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو 10 گنا یا 700 گنا اجر مل رہا ہو۔
ہو سکتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ اجر مل رہا ہو۔ اسی طرح سے گناہ کا تصور، ارادہ اور گناہ کر لینا ایک گناہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے قابل بنا دیتا ہے انسان۔ آپ کو یاد نہیں وہ خاتون جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ وہ یوں تو بہت عبادت گزار ہے، لیکن ایک بلی کو اس نے پکڑ کر باندھ دیا تھا اور بلی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گئی، کہ اگر وہ بلی کو چھوڑ دیتی تو بلی اپنی غذا حاصل کر لیتی تو وہ رسپانسبل نہ ہوتی، اس نے بلی کی آزادی کو ختم کیا۔ تب سوچیں کتنے ہی جانور، کتنے پودے ہیں جن کے بارے میں لوگ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنا جواب دہ سمجھتی ہوں، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے انسانوں سے ہمارا تعلق ہے، والدین ہیں، والدین پر غصہ کرنا بچے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ جو بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو عجیب لگتا تھا، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے سوسائٹی اس کی عملی تصویر بن گئی۔ وہ جیسے ہمارے کسی شاعر نے کہا، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے اپنے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے یوتھ کو کیا اپنے والدین کو عقل مند سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے جو ہمیں پتہ ہے ہمارے والدین کیا جانے۔ ایسی سوچ کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کہاں سے آئے گی؟ اب جو نیکی نہیں کر رہا اس کی بدی ہو رہی ہے۔ جس نے والدین کی خدمت کرنی تھی، جس نے والدین کی اطاعت کرنی تھی، جس نے ان کی کیئر کرنی تھی، جس نے ان سے محبت کرنی تھی، یہ سارا کچھ نہیں کیا۔ اب اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، اس نے غصہ کیا، تو کیا وہ ایک اکیلا غصہ رہے گا؟ جس حق میں کمی کیے ہے وہاں پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے سے دن رات یہی کام ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا؟ لیکن لوگ اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، میں کیوں استغفار کروں؟ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ہم استغفار کریں؟ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرنی چاہیے صبح کے وقت، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے تھے؟ کہتے ہیں توبہ تو وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا، ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں کبھی انسان ایسی سٹیج پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے؟ پھر وہ اپنے رب کے آگے فریاد کیسے کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص دعا کرے گا؟ اسے دعا کی ضرورت ہی نہیں، اس کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت نہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے رب سے محبت کی بھی ضرورت نہیں، اسے اپنے رب سے امید باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے صبر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے حلال و حرام کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے بس وہی حق ہے۔ یہ خواہش پرستی کا دین ہے، خود غرضی کا دین ہے، یہ خود رخی زندگی ہے، خدا رخی زندگی نہیں ہے۔ نیکی اور گناہ یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے۔ تو جن کا بیلیف ہے وہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے نیکیوں کی وجہ سے جنت ملے گی، اور انہیں پتہ ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔
اللہ کی آگ سے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا سوال کرتے ہیں ایسے لوگ. اور حدیث نمبر 3 ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ جب کسی برے عمل کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو حتیٰ کہ وہ اسے کر گزرے، اور اگر اسے کر لے تو اسے اتنا ہی لکھو جتنا کہ اس نے کیا ہے، اور اگر وہ میری وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اسے اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کر لے اور اسے نہ کر سکے تو اسے اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اسے کر لے تو اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھ لو. پچھلی حدیث کی طرح یہ بھی حدیث ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں. برے عمل کا ارادہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں آپ کے ان ہاتھوں کی طرف، جن ہاتھوں میں قلم ہے، جس قلم سے آپ رسول اللہ کی احادیث لکھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں. ان ہاتھوں میں صرف قلم نہیں آتا، موبائل بھی آتا ہے. جو ہی آپ موبائل کھولتے ہیں تو ارادے ڈگمگانے لگتے ہیں. آپ کھولتے تو اس لیے ہیں کوئی میسج، کوئی کال. پھر جب آپ کھولتے ہیں میسج دیکھتے دیکھتے، کال دیکھتے ہوئے، آپ کوئی میسج ایسا ہے جس میں کسی نے لنک بھیجا ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، آپ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک دنیا اوپن ہو جاتی. آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے کیسے ایک لنک کلک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دنیا اوپن ہوتی ہے اور آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. پہلے آہستہ آہستہ، چھوٹا، پھر بڑا، پھر اور. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یوٹیوب چینل نہیں دیکھا؟ سب دیکھتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پہ بڑے اچھے سلسلے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہوتا ہے، بھلائی کی بھی بہت باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایوری ٹائم سچ بتائیے گا کہ آپ کی نظر صرف نیکی کی کوئی چیز دیکھتی ہے یا کچھ اور بھی ساتھ لے کے آ جاتی ہے؟ ہم ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں برائی کا ارادہ کیے بغیر برائیاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. کیسے آنکھ ایسی چیز لے آئی ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں تو کوئی خرابی نہیں آئی بظاہر، کیونکہ آپ کی آنکھ سرخ نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ اسی طرح دیکھتی رہتی ہے. لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے آپ کے دل پر، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب جب آنکھ نے دیکھا، کیپچر کر لیا، کیا وہ چیز دوبارہ ذہن میں نہیں آتی ہے؟ اگر کچھ سنا ہے تو سنا ہوا گونجتا ہے، دیکھا ہے تو دیکھا ہوا مائنڈ میں پاپ اپ ہوتا ہے، بار بار خیال آتا ہے. تو آپ کا ذہن، آپ کا وقت اس طرف لگ گیا نا. اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا برین جو ہے نا جن چیزوں کو سیو کر رہا ہے، ہیں تو سارے برے کام. میں ان گناہوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے کرنے نہیں چاہے، لیکن وہ آپ کی برین کی لائبریری میں کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنی سپیس لے لی ہے انہوں نے،
اتنی زیادہ سپیس لے لی ہے کہ اب یعنی ان کی سپیس شاید بڑھ گئی ہے نیکی کی باتوں سے، نیکی کی چیزوں سے، یا ہو سکتا ہے اتنی زیادہ نہ بڑھی ہو، برابر کی ہو، یا ہو سکتا ہے کم بھی ہو. لیکن آپ جانتے ہیں نا، وائرس ایک بھی کافی ہے. ایک وائرس بھی پورا سسٹم خراب کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فزیکل ورلڈ میں تجربہ کروا رہے ہیں. کیسے؟ کرونا جو ہے وہ پھیپھڑوں کو کھا جاتا ہے. لوگوں کے پھیپھڑوں کا جب سکین ہوتا ہے کرونا پیشنٹس کے تو پتہ چلتا ہے 80%، 90% سانس لینے کے قابل نہیں، آرٹیفیشلی زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ اپنے برین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے ماں سوا دوسرے ریلیجنز کے لوگ اسے قبول ہی نہیں کرتے کہ آپ جو بدی دیکھتے ہیں وہ آپ کے برین کو خراب کرتی ہے. قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں برین میں کیا فرق پڑا ہے، آپ فزیکل ایگزامن کر لیں، برین تو ویسے ہی کام کرے گا، آنکھ بھی ویسے ہی کام کرے گی، برین نے کون سا کام کرنا چھوڑ دینا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم محض مٹی سے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہمارے اندر روح بھی پھونکی ہے. تو ہم عقل، روح اور جسم کا بلینڈ ہے. تو ہماری صرف فزیکل باڈی خراب ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا. ہماری روح پر جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوتی ہے. یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور بات کیجئے. ریلی زندگی میں پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حیات میں کب کب کیا کیا کیا. ایک دن کا دیکھنا، صرف ایک دن کی چیزیں جو آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں یا آپ کہیں جا کے دیکھتے ہیں، اگر ان کا حساب کتاب لگا کے لکھنا چاہیں نا، ریلی نہیں کر سکتے کہ آپ کی آنکھ نے آج کیا کیا غلط دیکھا ارادے کے بغیر، بلا ارادہ. پھر آپ ارادے والی بات اگر دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے. بلا ارادہ جو کام ہوتے ہیں کیا ان پر پکڑ ہوگی؟ کیا ان پر پکڑ ہے؟ دیکھیں آپ اپنے اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کو یہ یقین ہے ان پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا. بھائی آپ نے ارادہ نہیں کیا، ہو گیا، کام ہی ہو گیا. بغیر ارادے کہیں کر لیا، فعل واقع ہو چکا. جب وہ فعل وقوع پذیر ہو چکا تو کیا اس فعل کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس فعل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی. اب اگر ان افعال کو دیکھنا چاہیں جو ہم دن رات ہمارے سے انجانے میں سرزد ہوتے رہتے ہیں، ریلی اگر آپ اس کو امیجن کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے اپنے گناہوں کا خود حساب کتاب لگانے کے قابل ہو جائیں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں. ہمارے اعمال نامے میں جتنی بڑی تعداد میں گناہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک گھنٹے میں، ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں. ایسے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، کیونکہ نیکیاں پھر ان گناہوں کے بدلے میں ان کو مٹانے کے لیے کام آئیں گی. اس لیے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. اور نیکی کا اجر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کا اجر کثیر لکھا. حدیث نمبر 4 ہے، وفی روایت لمسلم قال اللہ عز وجل. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے تو جب تک وہ اسے عملی جامہ نہ پہنائے
میں اسے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، اور جب وہ اسے عملی جامہ پہنا دے تو میں اسے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہوں۔ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ویلیو کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کو، الحمدللہ۔ اور میں حدیث نمبر 5 بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ وہ رات کو نماز تہجد پڑھے گا مگر صبح تک نیند کے غلبے کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکا تو اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جائے گا، اور نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے خاص بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا کتنا ویلیویبل کام ہے۔ انسان ارادے کرنے میں سست ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کا ارادہ کرنے سے نہیں رکنا، جتنی بار ارادہ کریں گے اتنا ثواب، لیکن ارادے میں اخلاص چاہیے، نیک نیتی، ارادے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا